ہر عروج کے بعد زوال اور ہر زوال کے بعد عروج، یہی سلسلہ ہے۔ اور سائیکلک تھیوری آپ مختلف جو ہسٹورین اور ہسٹوریوگرافرز ہیں ان کی اسٹڈی کریں تو یہی سامنے آتا ہے کہ یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ زیادہ عرصہ نظر آتا رہے، کیونکہ اس کے بعد ایولیوشن میں اور کچھ آ جانا ہے۔ لیکن وجوہات ہوتی ہیں، ہر زوال کی بھی وجوہات ہوتی ہیں اور ہر عروج کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور زوال کے دنوں میں عروج کے لیے کوشش جو کی جاتی ہے اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اسی طرح زوال کے دوران جو استقامت میں رہتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو عروج کے دنوں میں زوال کو یاد رکھتا ہے وہ یقیناً کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور عاجزی و انکساری اسی میں ہے کہ جب آپ کے پاس عروج ہے، جب آپ کے پاس ترقی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آگے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت دھیان رکھیں کہ یہ بدلنے میں دیر نہیں رکھتی، اور اپنے اصول اور ایسے اصول وضع کریں اور رکھیں، اڈاپٹ کر کے رکھیں کہ جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہوں، جس میں آپ کا تکبر نظر نہ آتا ہو، اور ایسا شائبہ تک نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ تو بالکل بدل گیا ہے اور اس کا رویہ اور طرح سے ہو رہا ہے۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح ماضی کا سیٹ اپ میری مراد گورنمنٹ سے ہے اور اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کا عروج ہم نے دیکھا، ہم نے 1992 سے لے کر دیکھا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس عروج کو اپنے مزید عروج کے لیے استعمال کیا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کہنے کا پر مجبور ہوں کہ جہاں کہیں بھی وہ گئے اسی ریفرنس کے ساتھ گئے کہ 1992 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا تھا، پھر اسی ورلڈ کپ کو انہوں نے فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کیا اور شوکت خانم جیسے ادارے بنائے، اور پھر ان دونوں کو استعمال کر کے انہوں نے اپنی سیاست میں قدم رکھا، اور بار بار ریفرنس یہی ہوتا تھا کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جب میں یہ کام کر رہا تھا، جب میں یہ کام کر رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اصول اور وہ ساری استقامت ایک طرح سے پس پشت ڈال دی، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جو ان کے ارد گرد ہواری تھے، اور پھر جیسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت اپنے دوستوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہی ثابت ہوا۔ ان کے ارد گرد جن دوستوں کا حلقہ بن گیا یا انہوں نے بنا لیا، وہ دوست کہیں نہ کہیں اس کے عروج سے فائدہ اٹھانے والے ہی ثابت ہوئے، اور جب تک انہیں عروج رہا تب تک وہ ان کے ساتھ رہے، اور جیسی ان کی طرف زوال آیا اور پھر وہ دوست یہ جا وہ جا۔ آج ہمارے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 9 مئی کے بعد سے جو ایک طرح سے بیکلش آیا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کیا ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں، تو پھر اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ 9 مئی کو آخر کیا ہوا؟ بھائی 9 مئی کو نہیں ہوا تھا، بلکہ 9 مئی سے بہت عرصہ پہلے عمران خان کے حواری اور ایسے دوست جو عمران خان کو غلط مشورے دے رہے تھے، وہ عمران خان کو ایسے کاموں پر اکسا رہے تھے جو بلا شبہ ایک طرح سے مقتدرہ کو ٹیک آن کرنے والے تھے، یعنی ان کو ان کا سامنا کرنے، مقابلہ کرنے، یا پھر ان کے ٹٹ فار ٹیٹ والے تھے، یا پھر یہ بھی آپ کہہ سکیں کہ جو غیر ضروری لڑائی میں جانے والے مشورے تھے، اور وہ مشورے 2014 سے آنورڈ ہی ایک طرح سے شروع ہو گئے تھے، جس میں جہاں کہیں بھی انٹرنیشنل فورم پہ عمران خان بولتے یا بات کرتے تو ان میں نظر آتا کہ وہ کس طریقے سے یا کیا نظریات رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ ہاں، تبدیلی ان میں آئی جب انہیں اقتدار کی ضرورت تھی، اور 2011 کے بعد جو چیزیں اور جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوئیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اداروں نے اس کو سپورٹ کی، وہ چند دنوں میں ہی ایک طرح ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے نظر آئے، اور آخر کار وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور اس دوران انہوں نے جو کمٹمنٹس کی عوام کے ساتھ وہ انہوں نے پس پش ڈال دی، اور پھر ہر بات میں، ہر تقریر میں جنرل باجوہ کی گردان ہوا کرتی تھی۔
کیا آپ کو نہیں یاد؟ یقیناً آپ سب کو یاد ہے کہ وہ سیم پیج والی باتیں ساری تقریروں میں لفظ ایسے استعمال کرنا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم پھر یکدم اپریل 2022 آ گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت ختم۔ اب اس کے ختم ہونے کے پیچھے وجوہات اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان وجوہات میں یہی ہے کہ جو مس کیلکولیشن عمران خان نے کی اور جو عمران خان کے ہواری اور دوست تھے جنہوں نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا وہ تھے۔ لیکن ابھی امید تھی کہ عمران خان باؤنس بیک کریں گے۔ یہ تو 9 مئی کو جب امید ختم ہوئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے، اور ابھی چھوڑنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم ضرور دیکھتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی چینل پر کوئی عمران خان کا سابق MP MNA یا ٹکٹ ہولڈر، موجودہ پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ہولڈر استعفیٰ دے رہا ہے اور پارٹی سے الگ ہو رہا ہے اور عمران خان کی حکمت عملی پر تنقید بھی کر رہا ہے۔ اور یہ تنقید وجہ بھی ہے کہ آپ غیر ضروری لڑائی لڑنے چلے گئے، جبکہ ابھی عوام کو مشکلات سے نکالنے والی بات تھی۔ اور جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو میں ابھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیوں نہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے اور اس کو ریوائز رکھے۔ جورسٹ اور جوڈیشری ڈیفینیٹلی ان کی اسپیشلائزیشن ہے اس سلسلے میں کہ جو کام عمران خان نے نو کانفیڈنس سے پہلے کر دیے تھے، یعنی ایک طرح سے کوئی فیلڈ تو سیٹ کر دی تھی PDM اور باقی اتحادیوں کے خلاف کہ نہ وہ کامیاب ہوں نہ آگے بات بنے، یعنی پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیں اور اس طرح کموڈیٹیز چیزیں نہ پیٹرولیم پرائسز کم کر دیں اور کموڈیٹیز کی چیزیں بھی بہت کم کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ اب پیچھے آنے والی حکومت کو ہر وہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے جو اس کے لیے انتہائی مہلک اور غیر مقبول ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو بہت دل گداز یا دل کو خراب کر دیتی ہیں، دل خراش بھی ہیں۔ اور خان صاحب کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہے واپس آنا اور واپس سسٹم میں اور پھر آشیرواد اور کیا کہتے ہیں گڈ ول حاصل کر لینا اسٹیبلشمنٹ کی، جبکہ ان کے بہت سارے ساتھی بقول ان کے وہ نہیں ہیں جو اس چیز میں ملوث پائے گئے ہیں کہ کر دو حملہ، جلا دو، فلاں کو اڑا دو، ہم نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور خود عمران خان کی تقریر میں تو ایسی ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے، یا آپ آئے روز نہیں ان کی تقریریں دیکھتے مختلف سوشل میڈیا پر ہر جگہ جو ایک طرح سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور ان کو چیلنجز کر رہے ہیں۔ تو جو واقعات ہوئے ہیں وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ناکافی نہ صحیح لیکن بہت حد تک قریب قریب ہیں۔ فیڈ بیک دیجیے گا پلیز اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔